اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بخار کا علاج۔ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس کو دم کر کے تلاوت کر کے آپ بخار کا کسی بھی قسم کا بخار ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پہلے تو آپ نے پڑھنا اس کو دل سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فیل کریں کہ آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے ترجمہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اس کے پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے مطلب کو توجہ کے ساتھ اس کو فوکس کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اس کی تلاوت کرنے کا، دم کرنے کا مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ سپارہ نمبر 17 ہے، سپارہ 17 سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر ہے 69، آیت نمبر ہے 69۔ اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیمار جو بخار ہے کسی بھی قسم کا، اس میں آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پہ 100% شفا یابی ہوگی قرآن پاک کی برکت سے۔ اور یہ جو اوپر میں نے ایک پکچر ایڈ کی ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی برکت کے لیے، اس کی بوسٹ کرنے کے لیے اس چیز کو، یا پھر اس چیز کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں اثر ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو اب ہم قرآن پاک کے اس پیج پہ ہیں جدھر یہ آیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 17 سپارہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 69۔ یہ جو میں نے ریڈ کلر کے ساتھ نشان لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صدق اللہ العظیم۔ اچھا دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کا آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے مین بات آپ یاد رکھیں کہ جب دم کرنا ہے نا، آپ نے جو درود ابراہیمی ہے اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اول آخر، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ 11 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 11 دفعہ پڑھیں گے تو ایک مزید ایک درود پاک کی برکت بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کی برکت سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جسٹ اس میں آپ ایڈ کر لیں تاکہ مزید اس کو درود پاک کی شفا بھی ساتھ ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کے ڈائریکٹلی دل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنا اس کو دل سے پڑھیں گے، صحیح ہے، جتنا کہ اثر ڈالیں گے نا دل سے اس آیت میں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اتنا ہی اس کے اوپر مریض پہ اثر ہوگا، اتنا کہہ لیں کہ جتنا آپ دل سے نور نکال کے، ٹھیک ہے، جو دل میں نور ہوتا ہے، ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو جنبش دے کے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ آیت کے ساتھ وہ ایڈ ہو کے اس کو بوسٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آیت، بہت سے اس طرح بھی ہوتا ہے، لوگ آیت پڑھتے ہیں لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس کا مین کنیکشن ہی آپ کے دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے اس کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ آپ آیت پڑھیں، آیت پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل طور پر شفا یابی ہوگی قرآن پاک کی برکت سے، صدق اللہ العظیم۔ دوستو آپ اس کو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں جو آیت ہے قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر بعد میں وہ جو اوپر آیت آپ کو نظر آ رہی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو بھی ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شفا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیں، یہ بھی 41 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ویسے پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لاسٹ پہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 11 دفعہ اور دم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔